آسیہ بی بی کے بارے میں یہ اطلاعات ہیں کہ انہیں ملتان جیل کے رہا کرنے کے بعد بیرون ملک روانہ کر دیا گیا ہے۔ ملتان کے سینئر صحافی جمشید رضوانی نے کہا ہے کہ آسیہ بی بی کو طیارے کے ذریعے اسلام آباد روانہ کیا گیا، جبکہ ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کرنے کے لیے بعض غیر ملکی بھی موجود تھے۔ بی بی سی نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ آسیہ بی بی کو ملتان جیل سے رہا کرنے کے بعد راولپنڈی کے نور خان ایئر بیس لایا گیا، جہاں وہ اپنے خاندان کے ساتھ بیرون ملک روانہ ہو گئی۔ سوشل میڈیا پر بھی آسیہ بی بی کی نیدرلینڈ روانگی کی خبریں گردش کر رہی ہیں اور کئی لوگ اس بارے میں ٹویٹ بھی کر رہے ہیں۔ عابد حسین کی ایک ٹویٹ میں بی بی سی کے حوالے سے روانگی کی خبر دی گئی ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آسیہ بی بی کے خاندان کے افراد بھی ان کے ساتھ گئے ہیں اور انہیں لے جانے والے طیارے میں ایک یورپی ملک کے سفارتکار بھی موجود تھے۔ اسی بارے میں یورپی پارلیمنٹ کے صدر نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ آسیہ بی بی جیل سے رہا ہو گئی ہیں، جس پر ہم پاکستانی حکومت کے شکر گزار ہیں۔ ان کا کہنا تھا، میں ان سے اور ان کے خاندان سے یورپی پارلیمنٹ میں ملنے کا منتظر ہوں۔ اپنی ایک اور ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ میں نے پاکستانی حکام سے کہا ہے کہ انہیں ضروری سفری دستاویزات فراہم کر دی جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یورپی یونین کا قانون ہے ایسے افراد کو تحفظ فراہم کرتا ہے جنہیں اپنے عقیدے کی بنا پر زندگی کے خطرات لاحق ہوں۔ تاہم پاکستانی حکام ان خبروں کی تردید کر رہے ہیں کہ آسیہ بی بی نیدرلینڈ چلی گئی ہیں۔ صحافی عادل شاہ زیب نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کے خصوصی نائب برائے میڈیا افتخار درانی سے بات کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ آسیہ بی بی ابھی پاکستان میں ہی ہیں۔ دوسری جانب تحریک لبیک پاکستان نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ آسیہ بی بی کی رہائی اس معاہدے کی خلاف ورزی ہے جو حکومت نے ہم سے کیا تھا۔ معاہدے کی روح سے اس کا نام ECL میں ڈالنا ضروری ہے تاکہ وہ بیرون ملک نہ جا سکے۔ اس سے قبل خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس نے 2 سرکاری اہلکاروں کے حوالے سے یہ خبر جاری کی کہ آسیہ بی بی کو ایک دوسرے صوبے کے نامعلوم مقام سے رہا کرنے کے بعد سیکیورٹی وجوہ کی بنا پر اسلام آباد منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایک اہلکار نے بتایا کہ سیکیورٹی کے سخت حصار میں آسیہ بی بی کو ہوائی جہاز کے ذریعے دارالحکومت لایا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ ایئرپورٹ جانے والی سڑک کی سیکیورٹی فوج نے سنبھال رکھی تھی۔ گزشتہ ماہ حکام نے بتایا تھا کہ 2 قیدیوں کو گرفتار کیا گیا تھا جو مبینہ طور پر ان کا گلا گھونٹنا چاہتے تھے۔ تب سے پنجاب میں واقع اس تنصیب کی سیکیورٹی اضافی پولیس فورس اور فوج نے سنبھال لی تھی۔ آسیہ بی بی کو سپریم کورٹ نے 31 اکتوبر کو توہین مذہب کے مقدمے میں بری کر کے رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس کے بعد تحریک لبیک نے فیصلے کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا تھا اور مختلف شہروں میں ہنگامے پھوٹ پڑے تھے۔ ہنگامہ ختم کرانے کے لیے حکومت نے تحریک لبیک سے جو معاہدہ کیا، اس میں وعدہ کیا گیا تھا کہ آسیہ بی بی کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا جائے گا۔ بعد میں وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی نے کہا کہ آسیہ بی بی کا نام ECL میں نہیں ڈالا جا رہا۔ آسیہ بی بی کے وکیل سیف الملوک جان کو لاحق خطرے کی وجہ سے پہلے ہی بیرون ملک منتقل ہو چکے ہیں۔ آسیہ بی بی پر توہین مذہب کا الزام جون 2009 میں لگایا گیا تھا۔ 1 سال بعد انہیں ایک عدالت نے سزائے موت سنائی اور لاہور ہائی کورٹ نے اس سزا کو برقرار رکھا، لیکن بعد میں سپریم کورٹ نے ان کی اپیل کی سماعت کے بعد انہیں بری کر کے رہا کرنے کا حکم دیا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی نے پاکستان میں حالیہ احتجاج پر کہا ہے کہ اس میں ایک وہ لوگ تھے جو اپنے ذاتی مفاد اور ایجنڈے کے ذریعے بغض پورا کرنے کے لیے املاک کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ معاہدے میں شامل تحریک لبیک کے اراکان کو جب ان کا بتایا گیا اور فوٹیجز دکھائی گئیں تو انہوں نے انہیں اپنی جماعت کا ماننے سے انکار کر دیا۔ وزیر مملکت کا کہنا تھا کہ قانون پر جب کوئی سمجھوتا کرے گا تو پھر وہ بنانا ریاست ہوگی۔ جو بھی گرفتاریاں ہوئیں انہیں قانونی طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا۔ باور کراتا ہوں قانون کی حکمرانی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا،
جو قانون کو توڑے یا اسے چیلنج کرے گا، وزیر اعظم اور دیگر حکام کا واضح موقف ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ آسیہ بی بی کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے سے متعلق شہریار آفریدی نے کہا کہ سپریم کورٹ جو فیصلہ دے گی حکومت اس پر عمل کرے گی۔ جب تک کوئی مجرم نہیں ہوگا کیسے ECL میں نام ڈالیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ پیر محمد افضل قادری نے حکومت کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر حکومت نے مظاہرین کے ساتھ ہونے والے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو ان کی جماعت دوبارہ سڑکوں پر آ جائے گی۔ اپنے ویڈیو پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے مذاکرات میں شرکت کی اور معاہدے پر دستخط کیے تھے خبردار رہے کہ کسی بھی قسم کی خلاف ورزی وہ برداشت نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ TLP کے کارکن اور رہنما شہادتوں کی نیت سے سڑکوں پر دوبارہ آ جائیں گے، وہ کسی سے خوف زدہ نہیں۔